جو آئی تھی وہ اصل کیا تھی اس کی بات نہیں، ہم کہہ رہے ہیں یعنی اس تصور کے مطابق جو بھی شکلیں اس وقت ادیان کی دنیا میں موجود ہیں وہ ساری ٹھیک ہیں. تو یہ بات قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تو یقیناً توحید ہی بتائی تھی اور اللہ کے انبیاء بھی توحید ہی کی تعلیم دیتے رہے، لیکن ظاہر اس کے بعد ان لوگوں میں انحراف ہوا ہے، توحید شرک میں بدل گئی ہے، کئی طرح کے توہمات شامل ہو گئے ہیں. تو جو دنیا میں مذہبی اختلافات اس وقت موجود ہیں اس کے بارے میں یہ بات نہیں مانی جا سکتی. یہ ساری کی ساری اس طرف سے ایک سینکشن حاصل ہے یا یہ ساری کی ساری برحق ہے، نہیں. اس میں بالکل باطل مذاہب بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جن میں باطل کی کچھ نہ کچھ آمیزش ہو گئی ہے. تو اسی کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا ہے اور پھر اس کتاب کو محفوظ کر دیا ہے اور اس امت کو کھڑا کر دیا ہے دنیا میں جو اس پیغام کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کی ذمہ دار ہے. یہ سہیل خان صاحب ہیں، محمد سہیل خان صاحب، کہ انہوں نے ایک لکھا ہے کہ اسلام سے مراد امت محمدی ہے یا آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام، عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا؟ قرآن تو اصل میں سارے انبیاء کے دین کو اسلام کہتا ہے اور اسی لیے ان الدین عند اللہ علیہ السلام اور اس طرح کی جو آیات ہیں وہ اصل میں اس سارے اسلام کو ریفر کر رہی ہیں. تو وہ اسلام چونکہ ہمیشہ ایک تھا اور مختلف زمانوں میں مختلف گروہوں کو ان کے نبیوں کی وساطت سے دیا جاتا رہا، اس لیے یہ جو آیت نمبر 62 ہے جو ہم جس کو ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ بھی اصل میں ہی بیان کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پہلی دفعہ اللہ نے یہ ہدایت لوگوں کو دی ہے، یہ ہمیشہ ہم دے رہے ہیں اور اس کو ماننے والے مختلف گروہ رہے ہیں. تو جو گروہ بھی اس کے مطابق اپنی ملی ہوئی تعلیم کے مطابق اللہ پر ایمان کا حق ادا کرتے رہے ہیں اور عمل صالح کرتے رہے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے نجات کا وعدہ. اچھا، یہ عاقب صاحب ہیں ہمارے، تو انہوں نے ایک چبھتا سوال کیا ہے تھوڑا سا مختلف انداز میں اور مختلف پیرائے میں کہ السلام علیکم مسلمز، یہود اور نصارہ اور صابئینز کے علاوہ جو اہل ایمان ان کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے یا نہیں، کیونکہ بنیاد تو ایمان ہے. جی نہیں یہ تو جو ہمارا ذہن ہے جی قرآن مجید نے جو ایک اصول بیان کیا ہے تو اس کے لیے جو اس زمانہ نزول کے ماحول میں معروف جو کمیونٹیز تھیں ان کا نام لے لیا ہے، لیکن اصل میں تو اس نے ایک میرٹ بتا دیا نا. ظاہر ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان چاروں کے علاوہ دنیا میں کچھ اور گروہ یا قومیں نہیں رہی جن کے پاس اللہ کی تعلیم تھی یا وہ. تو باقی اصول ہے، باقی بھی جو گروہ جن کے پاس ایک رہنمائی اور ہدایت موجود ہے اور اس پر وہ عمل کرتے رہے ہیں، ایمان باللہ رکھتے رہے ہیں اور آخرت، تو ان کے لیے بھی یہی بات. یہ تو بطور مثال اللہ تعالیٰ نے 3-4 گروہوں کا نام لیا ہے. اور یہ صدیق آوان صاحب ہیں، انہوں نے سوال بھیجا کہ کیا مذہب انسانیت کی اصطلاح کو بھی اسی کے ذیل میں لیں گے؟ یہ مذہب انسانیت کی تھوڑی یہ اگر وضاحت کریں کہ مذہب انسانیت سے کون سا مذہب لے رہے ہیں. ابھی تو جی. اور نگہت خان جتوئی صاحبہ کا سوال ہے کہ مسلمان ہونا اور صاحب ایمان ہونا کیا ایک بات ہے؟ جی مسلمان ہونا ایک تو ایک نسبت ہے گروہی، تو ظاہر کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اصل میں تو اسی بات کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ نسبتیں یہ اللہ نہیں رکھتی. اس گروہی نسبت سے آپ کے پاس جو ہدایت تھی، آپ کے پاس جو تعلیم تھی، اس کو اگر آپ نے صحیح معنوں میں دل و جان سے اختیار کیا ہے اور آپ کے عمل میں اس کا ظہور ہوا ہے تو وعدہ نجات کا اور اجر کا اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے. تو اگر یہودی جو ہے وہ ایک گروہی ایمان کے تقاضے پورے کریں یا عمل صالح سے اعراض کریں، تو جیسے اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ بھئی تم کوئی خدا کے چہتے نہیں ہیں، یہی بات مسلمانوں کے لیے بھی ہے. بھی اگر نسبت پر اکتفا کریں اور ایمان کے تقاضے اور عمل صالح کو یعنی اس کو بروئے عمل نہ لائیں تو ہمارے لیے بھی یہی بات ہے.
اچھا سر، اس پورے سیاق و سباق میں جو ہم اپنی گفتگو ہے ہماری، اور دوسرا جو قرآن پاک کی آیات سے جو ایک مطلب آج کے دور میں سمجھا جا رہا ہے، اور میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ان کی ایک مکمل جو ہے نا پورا ایک پیغام ہے، آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہے، اس میں انہوں نے ریکارڈ کرایا ہے کہ وہ بھی ہے اس تمام سیاق و سباق میں آپ یعنی اسلام جو تمام انبیاء کرام کے اوپر اسلام کہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی کیا ہے، دین وحی کیا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کے اپنے وحی اپنے اختتامی شکل میں سامنے آئی ہے، تو ان تمام باتوں کو بنیاد بنا کر ہم کسی اسلام کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ یہ جو آخرت کی کامیابی ہے، جو اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے بعد ہماری کامیابی، آخرت کی کامیابی جو ہے اب صرف اسلام کے ساتھ ہے، تو ہم اسلام کیا سمجھیں گے یہاں سے؟ یعنی جو یہودیوں کے پاس تھا وہ بھی اسلام تھا، جو عیسائیوں کے پاس تھا وہ بھی اسلام تھا، تو جی اب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہمیں ملا ہے وہ بھی اسلام ہے، تو آج جو اسلام ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جو اس کی فائنل شکل ہے وہ کیسے ہم اس کو بتائیں گے؟ جی دیکھیں نا، اسلام تو پہلے اس کی ہم ان تعینات سے اٹھ کر یہ جو اس کے مختلف شکلیں تھیں تاریخ میں، اس سے ہٹ کر اسلام کو اگر ہم سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ میری بندگی اور میری توحید پہ قائم رہنا ہے، اور میری طرف سے اما یأتینکم منی ہدن، میری طرف سے اگر کوئی ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنی ہے، اور جو رسول میری طرف سے آئیں گے ان پر ایمان لانا ہے۔ اور تو ایمان ہے اللہ پر، اللہ کی طرف سے جو ہدایت دی جائے اور جو رسول بھیجے جائے ان پر ایمان لانا ہے، اور عمل صالح کرنا، یہ ہے اسلام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلام اپنی اس کے تقاضے کیا ہوں گے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ انسانیت کس تاریخ پر ہے، تاریخ میں کس مرحلے پر ہے۔ تو جو بھی نبی، اس لیے یعنی تمام نبیوں پر ایمان رکھنا جو بھی اللہ کی طرف سے آئے اور ہمارے علم میں ہے، ہمیں معلوم ہے، یہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے۔ جس دور میں جو نبی بھی مبعوث ہوئے ان پر ایمان رکھنا یہ اسلام تھا۔ اگلے دور میں مزید نبی آئے تو پچھلے نبیوں کو بھی ماننا اور ان نبیوں کو بھی ماننا، یہ اسلام تھا۔ تو اسی تسلسل میں اور یہ بنی اسرائیل پر اصل میں خدا اللہ تعالیٰ کا جو بڑا فرد جرم ہے وہ یہی ہے کہ تم نے تورات کو تو مان لیا، اللہ کی توحید کو تو مان لیا، لیکن اس میں ایک بڑا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی یاد دہانی کے لیے وقتاً فوقتاً تمہارے اندر بلکہ تسلسل سے رسول بھی بھیجے گا، ان رسولوں کو بھی تم نے تسلیم کرنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ اب دیکھیں، یہودی تورات مان رہے ہیں، خدا کی توحید کو مان رہے ہیں، شریعت کو مان رہے ہیں سارے انحرافات کے باوجود، لیکن جو نبی آ رہے ہیں ان کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کو جھٹلا رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، یہ جرم ہے۔ تو وہ یعنی ان نبیوں کو مانے بغیر ان کا اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت مسیح کو ماننے کے پر وہ کیوں مجرم ہے؟ حالانکہ مسیح تو تعلیم بھی وہی دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ تورات ہی کہ میں تعلیم تمہیں دے رہا ہوں، لیکن تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ سارے انبیاء کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر بھی ایمان نہ لایا جائے، اور جو تعلیم اور جو ہدایات، جو پابندیاں، جو ہدایت آپ لے کے آئے ہیں اس کو قبول نہ کیا جائے۔ اور مکمل اسلام تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ جی علیہ وسلم، یعنی اسلام کی تکمیل ہوتی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب تک ایمان نہیں لایا جائے گا اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ نہیں اور ہوگا۔ یہ صدیق اعوان صاحب نے جو پہلے سوال پوچھا تھا کہ بھی کیا مذہب انسانیت کی اصطلاح کو بھی اسی کے ذیل میں لیں گے، تو انہوں نے تھوڑی سی وضاحت کیا کہ وحدت ادیان ہی کی طرح انسانیت کو مذہب ماننے کی بھی ترغیب موجود ہے۔ اس بارے میں سوال ہے کہ کیا یہ خیال بھی ویسا ہی نظریہ ہے یا اس سے الگ سے دیکھنا ہوگا؟ انسانیت کو مذہب اگر تو ان کے مجھے ذرا سمجھنا یہ، اگر تو یہ جو ہیومنزم والی بات ہے کہ انسان اور انسان کی بہتری اور فلاح اور ہمدردی، یا اگر مذہب انسانیت سے ان کی یہ مراد ہے، تو اب اس کو ہم ایک یعنی لفظ تو ہم ظاہر ہے جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، اس کو بھی ہم مذہب کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنا دین انسانوں کو دیا ہے
اس میں تو اس کے بنیادی چیزیں اس نے بتا دی ہے نا. اللہ پر ایمان ہونا چاہیے اور اس کے تقاضے پورے اللہ پر ایمان ہے تو اس کے رسولوں کا انکار نہیں ہو سکتا، اور یوم آخرت پر ایمان ہونا چاہیے اور عمل صالح ہونا چاہیے. تو مذہب انسانیت میں اگر ہم ایک خاص طرح کے اچھے اعمال کو جو انسان کی ہمدردی اور اس کی غمگساری سے متعلق ہیں، اس ایک جز پر اکتفا کر لیں، لیکن اسی عمل صالح کے وہ پہلو جو خدا کے ساتھ تعلق کو بتاتے ہیں اور خاص طور پر خدا پر ایمان اور رسولوں پر ایمان، اس کو اس سے خارج کر دیں، تو ظاہر ہے یہ وہ مذہب نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے ہاں اجر کا اور نجات کا معیار ہے. ایک چھوٹے سے حصے کو ٹھیک ہے آپ کہہ لیں، لیکن اللہ نے اس پر نجات کا یا اجر کا وعدہ نہیں کیا، اگرچہ جو اچھے عمل آدمی کرے گا یقیناً اس کو اللہ کا ضابطہ ہے کہ وہ اس کو اس کا اجر، جو بھی اچھا عمل آدمی کرتا ہے دنیا میں یا آخرت میں بھی، وہ اس کا اجر اس کو دے گا. یہ محمد سہیل خان صاحب نے لکھا ہے، کوئی قصہ عمار نے بتایا کہ اسلام سارے انبیاء کے دین کے لیے استعمال ہوا ہے. تو یہاں ان الذین آمنوا سے مراد وہی سارے اسلام والوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، یعنی صاحب اسلام اور ساتھ میں 3 اور گروہوں کو. اگر اس آیت سے مراد وہی لی جائے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب ادیان صحیح اور حق پر ہیں، تو پھر اسلام کا پیغام محمد سے شروع نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جی نہیں، دیکھیں قرآن مجید مختلف گروہوں یہ جو نا الذین آمنو، اب دیکھیں نا قرآن کی اپنی ایک تعبیرات ہیں جس کو اس کے عرف میں دیکھنا چاہیے. تو الذین آمنو سے ہم یعنی لفظی طور پر تو کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جو لوگ بھی نہ الذین آمنو، لیکن قرآن جب ان کو ایک گروہ کے طور پر بیان کر رہا ہے اور باقی کچھ گروہوں کے تقابل میں ذکر کر رہا ہے، تو اس سے مراد الذین آمنو سے وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ پر ایمان لائے. کیونکہ خطاب دیکھیں نا کن کن گروہوں سے ہو رہا ہے. تو الذین جو الذین آمنو بھی محمد، اور وہ جو یہودی ہیں اور وہ جو صابی ہیں اور وہ جو نصرانی ہیں، تو یہاں پر الذین آمنو کی تعبیر ان کے لیے استعمال کی گئی. اور صدیق محمد صاحب ہیں، کافی سینئر ہیں اور اہل علم لوگوں میں سے ہیں، تو انہوں نے ایک یعنی مذہب انسانیت کو لادینیت میں ہی شمار کریں گے. تو اگر اس میں ایمان باللہ اس کا حصہ نہیں ہے، ایمان بالرسالت اس کا حصہ نہیں ہے، خدا کی عبادت اس کا حصہ نہیں ہے، تو قرآن کی نظر سے تو وہ لادینیت ہی ہے، چاہے ہم اس کا نام مذہب انسانیت یا دین انسانیت رکھ لیں. یہ جو اخلاقیات ہیں انسانی حوالے سے یعنی سماجی حوالے سے، یہ دین کا ایک جز ہے، کل جی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جی اکثر ہمارے جو احباب کرام ہیں وہ اس جز میں اس قدر الجھتے ہیں کہ سارے کی ساری عمارت اس جز کے اوپر بنانا چاہتے ہیں کہ جو ہے نا مکمل نہیں ہوتی پھر اس سے عمارت. اور بہت شکریہ سر عمار خان ناصر صاحب. تو وقت تقریباً ہمارا پورا ہو چکا ہے، تو آپ کا بہت بہت میں ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا. آپ کا شکریہ جی، آپ نے اور موضوع پر. اور ہم جو حاصل کلام میں تھوڑا سا جو سمجھا ہوں کہ ہم کسی بھی چیز کو لیتے ہیں قرآن مجید سے تو اس کو مکمل سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور اس کا ابلاغ کیا ہو رہا ہے، اور اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، جو ہمارے حوالوں کی صورت میں ہمارے پاس ہے. تو وہ سمجھنے میں اس سے آسانی ہوتی ہے، بات کو اس کے اصل حقیقت اس کی آشکار ہو جاتی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.